السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے مینا اور عقاب۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب جنگلات میں پریوں کی سرگوشیاں اور پہاڑوں میں دیووں کی چاپ سنی جاتی تھی۔ ایک گھنا اور خوبصورت جنگل تھا جسے شانت وادی کہا جاتا تھا۔ اس جنگل میں ہزاروں پرندے، جانور اور درخت رہتے تھے، مگر سب سے خاص تھی ایک چیل، خوش آواز مینا، جس کا نام میرو تھا۔ میرو بہت ذہین، تجسس بھری اور ہنسی خوشی رہنے والی مینا تھی۔ اس کا دل بڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں دنیا دیکھنے کی ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ روز صبح سورج کے نکلتے ہی درختوں پر جا کر گیت گاتی اور سب پرندے اسے سن کر خوش ہوتے۔ ایک دن جب میرو جنگل کے کنارے پر اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس نے دور آسمان پر ایک سایہ دیکھا جو تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی بڑا پرندہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ سایہ قریب آیا، جنگل کے پرندے ڈر کر درختوں میں چھپ گئے۔ یہ ایک بڑا پرشکوہ عقاب تھا۔ اس کا نام تھا شہباز، ایک آزاد، سنجیدہ اور تنہا عقاب جو پہاڑوں سے نیچے آیا تھا۔ وہ کسی کے قریب نہیں آتا تھا، نہ دوست بناتا، نہ بات کرتا۔ پرندے اس سے ڈرتے تھے، مگر میرو کو اس میں کچھ مختلف لگا۔ اگلے دن میرو نے شہباز کے قریب جا کر اسے سلام کیا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے اسے دیکھا پر کچھ نہ کہا۔ میرو نے ہمت نہ ہاری، ہر روز وہ اس کے پاس جاتی، کبھی کوئی پھول لے کر، کبھی کوئی کہانی لے کر، کبھی کوئی چٹکلا سنا کر۔ آخرکار ایک دن شہباز نے آہستہ سے مسکرا کر پوچھا، تم کیوں میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہو؟ میرو نے کہا، کیونکہ تم اکیلے ہو اور میں جانتی ہوں کہ ہر دل کو کوئی دوست چاہیے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ شہباز کے دل میں اتر گئے۔ اس دن سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا۔ میرو نے اسے ہنسنا سکھایا، کہانیاں سنائی اور جنگل کی خوبصورتی دکھائی، اور شہباز نے اسے ہوا میں بلند اڑان کے راز سکھائے، پہاڑوں کی بلندیوں کا راستہ دکھایا اور اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا سکھایا۔ وقت گزرتا گیا، شہباز کا دل نرم ہوتا گیا اور وہ سب کے ساتھ گھلنے لگا۔ جنگل کے دوسرے پرندے بھی اب اسے سلام کرتے، اس سے مشورہ لیتے۔ شانت وادی میں ایک نئی روح آ گئی، لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ ایک دن دور پہاڑوں سے ایک خطرہ آن پہنچا۔ کچھ شکاری جنگل میں آ گئے، ان کے پاس جال تھے، بندوقیں تھیں اور وہ پرندوں کو قید کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرو نے فوراً شہباز کو خبر دی۔ شہباز نے کہا، یہ وقت ہے جب ہمیں اپنے جنگل کو بچانا ہے۔ اس نے میرو کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ میرو نے تمام پرندوں کو خبردار کیا اور شہباز نے ہوا میں اڑ کر شکاریوں کی نگرانی کی۔ اس نے ان پر جھپٹ مار کر ان کے جال پھاڑ دیے اور پرندے ان کے سامان کو خراب کرتے رہے۔ میرو کی آواز نے سب پرندوں کو متحد رکھا۔ آخرکار شکاری ہار کر بھاگ گئے، جنگل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن جنگل کے تمام پرندے میدان میں جمع ہوئے۔ بوڑھے الو نے کہا، آج سے شہباز صرف پہاڑوں کا عقاب نہیں بلکہ ہمارا محافظ بھی ہے، اور میرو تم ہماری روشنی ہو۔ میرو اور شہباز نے آسمان میں ایک ساتھ پرواز کی اور نیچے جنگل نے خوشی سے ان کے گیت گائے۔ اس دن کے بعد میرو اور شہباز نہ صرف دوست رہے بلکہ جنگل کی علامت بن گئے۔ ان کی دوستی نے ثابت کیا کہ اختلافات چاہے جتنا بھی ہو، دلوں کا رشتہ ہر دیوار توڑ سکتا ہے۔ شکریہ۔